آج کا یہ دن روز وفات ام البنین حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کا دن ہے۔ وہ شخصیت جس نے اسلام کو پروان چڑھانے میں، وہ اسلام جو کربلا میں سسکیاں لے رہا تھا، وہ اسلام جو کربلا میں دم توڑنے کے منزل پر پہنچ چکا تھا، اس اسلام کی بقا اور اس دین کی جاویدانی میں جس ماں کے لال نے اپنے خون کو اس سسکتے ہوئے دین کو دے کر دین کو بقا دی، ان بچوں کی ماں کا نام ہے ام البنین۔ ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم خاتون۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے تو میں ان نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس کم وقت میں اس عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، عمر بابرکت تمام حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ چونکہ جس خاتون کی مجلس میں آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں جناب ام البنین، علماء قدیم اور علماء جدید یعنی دور حاضر کے علماء اپنی پریشانی مشکلات کو جناب ام البنین کی بارگاہ میں عرض کر کر ان سے ان مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک تسبیح بھی ہے باقاعدہ، جس طریقے سے آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اگر کسی طرح کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہو، رزق کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، تو ایک مجرب عمل یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح جس طریقے سے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھتے ہیں ویسے تسبیح پڑھیں۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ جناب ام البنین کو ہدیہ کریں کہ بی بی یہ تسبیح جو میں نے آپ کو پڑھی ہے، یہ اس تسبیح کا جو بھی ثواب ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ میرا فلاں کام، فلاں مشکل، فلاں پریشانی میں گرفتار ہوں، انشاءاللہ آپ کے وسیلے سے، چونکہ آپ باب الحوائج کی ماں ہیں۔ حضرت عباس علمدار جو اتنی باکمال شخصیت، اس باکمال شخصیت کو اگر کسی نے پروان چڑھایا ہے تو اس خاتون کا نام ہے ام البنین۔ آپ انہیں ہدیہ کریں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب یہ جو میں نے اسماء جو مرحومین و مرحومات کے نام لیے، ایک مسئلہ جو کبھی کبھی درپیش ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ صاحب ہوتا ہے کہ ذاکر کو آپ نے 10 نام دیے، اس نے 2 ہی نام پڑھے مثلا، باقی اس نے کہا کہ جو بھی تحریر ہے اس کے نام پہ آپ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ اب کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نام تو پڑھا نہیں گیا، تو کیا واقعاً ہمارے مرحوم تک وہ ثواب پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیت پہ رکھا ہے۔ چونکہ یہ سسٹم جو اللہ کا سسٹم ہے وہ کوئی دنیاوی سسٹم نہیں ہے کہ یہاں دھوکے بازی یا کسی طرح کو دیا کسی کو پہنچا کسی کے یہاں دیا، ایسا نہیں ہے۔ نظام الہی میں فرشتے وہی کرتے ہیں جو حکم خدا ہو، لہذا ادھر آپ نے نیت کی، ادھر وہ ثواب مرحوم تک پہنچ گیا، چاہے نام لیا ہو چاہے نہ لیا ہو۔ یہ یقین رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ نظام کائنات، اس نظام الہی میں کسی طرح کا کوئی نقص، کوئی عیب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور غلط فہمی جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے، کیونکہ دین بہت آسان ہے، اس کو ہم جیسے لوگوں نے سخت بنا دیا ہے۔ دین محمد انتہائی آسان دین کا ایک تصور جو پایا جاتا ہے ہمارے سماج میں کہ صاحب جب تک اچھے اچھے پکوان اور کھانے نہ بنے اس وقت تک فاتحہ نہیں کر سکتے آپ۔ بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ جب تک آپ اچھے کھانے نہ بنا لیں اس وقت تک فاتحہ مردے تک، مرحوم تک نہیں پہنچتا۔ یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ فاتحے کا تعلق کھانے سے نہیں ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ بتائیے ابھی آپ نے فاتحہ پڑھا، یہ فاتحہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ تو کیا کھانا ساتھ میں تھا؟
یا اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا مرحوم کے نام پر، کوئی فاتحہ نہیں پڑھا، صرف ایک فقیر کو آپ نے دیکھا، اس نیت آپ نے کر لی کہ میں اپنے والد، اپنی والدہ یا کسی کے نام پر جو مرحوم ہو چکے ان کے نام پہ یہ کھانا کھلا رہا ہوں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ فقیر فاتحہ پڑھے تبھی ثواب پہنچے گا؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب ہے کہ فاتحے کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ قبرستان جاتے تو کیا کھانا لے کے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ بیٹھے، آپ نے ایک سورہ فاتحہ پڑھا، اپنے مرحوم تک پہنچا دیا۔ کسی کو کھانا کھلایا فاتحہ نہ بھی پڑھا ہو تب بھی ثواب پہنچے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو اتنا آسان رکھا ہے، اتنا آسان رکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کھانے کو بھی نہ ہو، وہ صرف ایک گلاس پانی لے کر ایک فاتحہ پڑھنا چاہے تو ثواب وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو اللہ نے آسان بنایا ہے۔ دین اللہ کی نظر میں مشکل نہیں ہے، بس ضروری یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کے 46واں سورہ 46 سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 15، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ کیوں؟ اور اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ نے ماں کا ذکر کیا، فرماتے وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے ایام حمل میں، جب یہ 9 مہینے ماں کی شکم میں تھا، اس وقت بھی اس کی ماں نے تکلیف برداشت کی۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا، اور جب ولادت کا موقع آیا تب بھی اس کی ماں نے تکلیف کو برداشت کیا۔ آپ دیکھیں آیت میں بہت سے رخ ہیں جس پر گفتگو ہو سکتی ہے، آپ علماء کو سنتے ہیں، ذاکرین کو سنتے ہیں، میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے انسانوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین سے نیکی کرنے میں اللہ نے کسی مذہب اور کسی دین کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے، بلکہ انسان، یعنی انسان ہی وہ ہے جو اپنے والدین کی خدمت کر سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنی والدین کی خدمت نہ کرے تو مسلمان اور شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، اسے آپ انسان بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے۔ لہذا خدمت والدین ایک انسانی فریضہ ہے، ایک آدمیت کا فریضہ ہے۔ اگر وہ انسان کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہے جو والدین کی خدمت نہ کر سکے، جو والدین کے ساتھ نیکی نہ کر سکے، وہ انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہے، چہ بے رسد کے اسے مسلمان اور شیعہ کہا جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، علماء کہتے ہیں یہ وَوَصَّيْنَا کا جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، وَصَّيْنَا یعنی ہم نے وصیت کی، اس سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ بات جو بتائی گئی ہے، یہ بات وہ ہے جو صرف تمہیں نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ تم سے پہلے والوں کو بھی یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ کون سی بات؟ کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور اس کے بعد قرآن نے خاص طور سے ماں کا ذکر کیا، کیا فرمایا؟ حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، فرزند رسول میں اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہوں، اتنی خدمت، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا اور یہ ساری چیزیں میں اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، یہ بتائیے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ امام نے مسکرا کے کہا نادان، جب تو اپنی ماں کے شکم میں تھا اور اس شکم میں رہنے کی وجہ سے تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کی بنیاد پر تیری ماں کے منہ سے ایک آہ نکلی ہے، پوری عمر اگر خدمت کرے گا تو اس آہ کا بدلہ نہیں لے سکتا۔
اور تو یہ بات کر رہا ہے کہ ماں کا ان کی خدمات، کہاں ماں کی خدمات اور کہاں تمہاری خدمات؟ جب ماں تمہاری پرورش کر رہی تھی تو ماں کی یہ پوری کوشش تھی کہ اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دے تاکہ تم بچ جاؤ۔ ماں کی برابری، ماں کی محبت، ماں کی ممتا، کس طریقے سے دونوں چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ میں نے کہا چونکہ آج ام البنین کی وفات کی تاریخ ہے، لہذا میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جب شہزادی کے فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ تو معصومہ تھی، ان کی کہاں بات کر رہے ہیں آپ؟ لیکن جناب ام البنین تو معصومہ نہیں تھی۔ وہ تو ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے کہ غیر معصوم عورت کس طریقے سے پرورش کر کر ایک ایسی شخصیت کو پروان چڑھائے جسے عباس علمدار کہا جاتا ہے، اور ایسی شخصیت کہ میرا مولا پانچواں یا چھٹا امام ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، انبیاء اور اوصیاء کا مجمع ہوگا، اس مجمع میں آواز دی جائے گی عباس کو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے مجمع میں کہ جہاں انبیاء اور اوصیاء مقام حضرت عباس کو دیکھ کر فخر و مباحات کریں گے کہ کاش یہ مقام ہمیں نصیب ہو جاتا۔ آپ سوچیں کہ وہ خاتون، اس نے کس قدر محنت و مشقت کی ہوگی، کتنا اس نے قربانی اور سیکریفائس کیا ہوگا، تب جا کر دنیا کو حضرت عباس جیسی شخصیت نصیب ہوئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جناب عباس علمدار کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لہذا یہ شخصیت وجود میں کیسے آتی ہے؟ تربیت کی بنیاد پر۔ اور عزیزو یاد رکھیے آج میڈیکل سائنس بھی، میری بات پہ غور کیجئے گا، آج میڈیکل سائنس بھی یہ بات ثابت کر چکی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، کہ ماں باپ کے جو عادات و اطوار ہیں، جو ان کے صفات ہیں، بعض میڈیکل سائنس کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کم سے کم 12 سے 24 صفات ایسے ہیں کہ آپ چاہیں نہ چاہیں وہ ماں باپ کی طرف سے آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے، جینیٹک، آپ چاہیں نہ چاہیں وہ ماں باپ کی طرف سے منتقل ہو کر رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی تعلیم و تربیت اور ان کے صفات کا اثر اپنے بچے پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور میں دلیل آپ کو دیتا ہوں، تاریخ اسلام سے دلیل، جنگ صفین کا مرحلہ ہے، جناب محمد حنفیہ جو خود مولا کائنات کے بیٹے ہیں، ٹھیک، آپ نے کہا حنفیہ آگے بڑھو، اور محمد حنفیہ آگے بڑھ کر حملہ کریے۔ دیکھیں جناب محمد حنفیہ کے حملے کرنے میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جس انداز سے علی کے بیٹے کو لڑنا چاہیے تھا وہ انداز نظر نہیں آیا مولا کو۔ تو ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ادرکک عرق من امک، محمد حنفیہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری شجاعت میں کوئی کمی نہیں ہے، کچھ صفات ہیں جو تمہیں اپنی ماں کی طرف سے مل گئے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ ماں کے صفات بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور مرحلہ آگے بڑھائیے، شیخ انصاری جیسی ذات، اہل علم حضرات تشریف رکھتے میری بات کی تائید کریں گے کہ حوضہ علمیہ قم ہو، چاہے نجف ہو، چاہے شام ہو، جس شخصیت کی کتابوں کو پڑھے بغیر ایک انسان مرجع نہیں بن سکتا، مجتہد نہیں بن سکتا، ایک تعلیمی نظام مکمل نہیں کر سکتا، اس شخصیت کا نام ہے شیخ انصاری۔ کیا نام ہے؟ شیخ انصاری۔ ان کی کتاب آج بھی حوضہ علمیہ کی زینت ہے کہ ان کتابوں کو پڑھے بغیر لوگ عالم نہیں بن سکتے۔ جانتے ہیں جب شیخ انصاری کی ماں کا انتقال ہوا تو اتنی بڑی پرسنالٹی، مرجع وقت ہے اپنے دور کے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جب اپنے ماں کے جنازے پہنچے تو اس طرح سے بے حال ہو کر رو رہے تھے کہ لوگ حیران ہیں کہ مرجع وقت اس طریقے سے۔ ایک شاگرد آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے آغا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس طرح سے بے تابی، غیر مطمئن، آپ مرجع وقت ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، یہ وہ شخصیت ہے جو آج دنیا سے گئی ہے، اس کی وجہ سے میں شیخ انصاری بنا ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ آج کون اس دنیا سے گیا؟
یہ میری ماں تھی جس کی ریاضتیں، جس کی محنت، یہ میری ماں کی محنت تھی کہ کبھی بغیر وضو میری ماں نے مجھے دودھ نہیں پلایا. یہ ان کی محنت تھی، ریاضت تھی. اہل بیت کے مکتب پہ عمل کرنا تھا، جس کی بنیاد پر آج شیخ انصاری مرجع وقت بن گیا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمات ہیں جو انسان کو بلندی مقامات تک پہنچا سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. غور کیا آپ نے؟ یہ ماں باپ کی خدمات ہیں. اگر ایک ماں باپ یہ چاہ لے کہ وہ اپنے بچے کو خادم مکتب اہل بیت بنا دے تو یقین جانیے کہ اہل بیت کا سب سے بڑا وہ خادم بن کے نظر آئے گا. اور آپ دنیا کی جتنی عظیم پرسنالٹیز ہیں، دین اسلام میں جتنی بڑی شخصیات ہیں، ان کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو ان کی زندگی میں ایک پہلو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے خدمت گزار تھے، اپنے ماں باپ کے مطیع تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں شہید قاسم سلیمانی اتنی عظیم ہستی، ابھی کچھ دن پہلے جن کی برسی گزری، ہمارا کروڑوں سلام، واقعا کیا عظیم شخصیت کہ دنیا کی ساری باطل طاقتیں جمع ہیں ایک ایسی شخصیت کو مارنے کے لیے جس کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. قاسم سلیمانی کو جانتا کون تھا؟ اور یقین جانیے کسی نے اچھا جملہ کہا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی امریکہ اور اسرائیل اور جتنے دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے اپنی زندگی میں شاید اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا شہید ہونے کے بعد خطرناک ہو گیا ہے. جتنا خوف دشمن کو ان کے مرنے کے بعد ہو گیا کہ یہ جو جسے ہم چھپانا چاہ رہے تھے، جس فکر کو ہم دبانا چاہ رہے تھے، وہ فکر تو اور ابھر کے آ گئی. کل تک تو 100 نام لینے والے تھے، آج تو پوری دنیا نام لے رہی ہے. جس ملک میں آپ چلے جائیے وہاں قاسم سلیمانی کا ذکر ہے. ہم تو اس کے ذکر کو دبانا چاہ رہے تھے، لیکن یاد رکھیے جس کے ذکر کو خدا باقی رکھنا چاہتا ہے، پوری دنیا بھی اگر اس کے ذکر کو مٹانے پر آ جائے تو دنیا تو مٹ سکتی ہے لیکن اس کا ذکر نہیں مٹ سکتا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات بھیجیں محمد و آل. قاسم سلیمانی کیا ایسے قاسم سلیمانی بن گئے؟ کہا نہیں، اپنے ماں باپ کے مطیع ہیں. خود جملہ کہتے ہیں میں نے بارہا کوشش کی کہ اپنے ماں کے قدموں کو چوم سکوں، اپنے ماں کے پیروں کا بوسہ لے سکوں، لیکن مجھے کبھی توفیق نہیں ہوئی، ماں نے کبھی چھونے ہی نہیں دیا. لیکن آخری زمانے میں یہ چاہتا تھا کہ میری ماں ہمیشہ مجھ سے راضی رہے. لہذا کہتے ہیں جب میں نے اپنی ماں سے آخری بار ملاقات کی ہے تو اس وقت میں اپنی ماں کا بوسہ لینے میں موفق ہو گیا، توفیق مجھے ملی، اور اس کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا. آپ دیکھیں ایک ایسی شخصیت، آج کون سی ایسی ماں ہے جو یہ چاہتی کہ اس کا بچہ مر جائے؟ دنیا کی ہر ماں کی کوشش ہے کہ اس کا بچہ، اس کی عمر بھی اس کے بچے کو لگ جائے. لیکن یہ کیسے مکتب اہل بیت کے پروردہ تھے جو شہادت کے لیے در در پر بھٹک رہے ہیں کہ کب مجھے شہید ہونا نصیب ہو. اور ایسے نہیں، شہید قاسم سلیمانی بچپن سے، میں بات کر رہا ہوں، پوری جوانی گزار دی، اور ہر مرجع، ہر عالم کے پاس جب بھی پہنچے ایک دعا ضرور کرائی کہ آقا میرے حق میں دعا کرے کہ پروردگار مجھے بھی درجہ شہادت پہ فائز کرے. کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جناب قاسم سلیمانی کی. یہ شخصیتیں بنتی کیسے ہیں؟ یہ ماں باپ کی ریاضتوں سے بنتی ہیں، یہ ماں باپ کی حلال کمائی سے بنتی ہیں، یہ ماں باپ کی اہل بیت سے جو اتصال واقعی ہے اس کی بنیاد پر بنتی ہیں. اور انسان یاد رکھے جتنا اہل بیت کی خدمت میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر پیش کرے گا، اہل بیت اپنے کرم سے اسے اتنا عظیم بناتے چلے جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ لہذا ایک ماں کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے، چونکہ بہرحال باپ کسب معاش کے لیے اکثر گھر سے باہر ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اپنی ہمسر کی تلاش میں نکلو، شادی کا ارادہ کرو، تو یہ ارادہ نہ کرو کہ میں اپنے لیے بیوی لینے جا رہا ہوں، بلکہ ارادہ یہ ہو کہ میں اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک ماں کی تلاش میں نکلا ہوں. لہذا جب ماں کی تلاش میں نکلو گے تو اس لڑکی کا انتخاب کرو گے تو تمہارے بچوں کے لیے بہترین ماں ثابت ہو.
تاکہ تمہارا مستقبل بھی، تمہارے بچوں کا مستقبل بھی، اور سب سے اہم بات دین کا مستقبل روشن ہو سکے۔ لہذا کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ایک ماں کی ہے کہ وہ تربیت دینی کرے۔ تربیت دینی یعنی دینی مرحلے میں بچے کو پروان چڑھائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ ماں خود دیندار ہوگی۔ ایک ماں اگر خود بے حجاب ہے تو اپنے بچوں کو حجاب کی تعلیم کہاں سے دے گی؟ ایک ماں جو خود روزہ نہیں رکھتی، ایک ماں باپ جو روزہ ہی نہیں رکھتے، وہ کیسے اپنے بچوں کو روزے کی تعلیم دیں گے؟ ایک ماں باپ جو خود نماز کے پابند نہیں، وہ اپنے بچوں کو کیسے نماز کی تعلیم دیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ابھی ایام فاطمیہ یہ پورا مہینہ ہی جناب صدیقہ کبریٰ سے منسوب ہے۔ آپ دیکھیں روایت ہم کبھی کبھی پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں غور نہیں کرتے کہ ان روایتوں کی طرف توجہ کیوں دلائی گئی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شہزادی رات بھر بیٹھے دعائیں کر رہی ہیں، کس کے لیے؟ پڑوسیوں کے لیے۔ اور یہ روایت کس سے؟ امام حسن سے، کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ رات بھر میری ماں دوسروں کے حق میں دعائیں کر رہی ہیں، اور جب میں نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد گھر والوں۔ اور یہی حدیث 2 بار وارد ہوئی ہے، ایک تو شہزادی سے، وہ اس کانسیپٹ اور اس علاقے میں کہ پہلے پڑوسی کے لیے دعا کرو اس کے بعد اپنے حق میں دعا، اور یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ رسول اسلام سے وارد ہوئی ہے کہ ایک شخص آیا، وہ گھر خریدنا چاہتا تھا، ایک زمین لینا چاہتا تھا، اس نے کہا رسول اسلام سے کہ میں فلاں جگہ زمین لینا چاہتا ہوں، تو رسول نے کہا الجار ثم الدار، جہاں گھر لینا چاہ رہے ہو پہلے وہاں کے لوگوں کو دیکھ لو آس پاس کے۔ دیکھیے الفاظ وہی ہیں لیکن ایک حدیث کیسے آئی ہے؟ گھر لینے کے حوالے سے، اور ایک حدیث کس عنوان سے آئی ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ لہذا اسے بھی سمجھنا بہت اہم ہے۔ صرف حدیث کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ حدیث کا صدور اور حدیث کس زاویے سے بیان کی جا رہی ہے یہ ایک اہم موضوع ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا پہلے مرحلے میں تربیت دینی۔ یہ حدیث سننے کے بعد کبھی آپ نے غور کیا کہ امام حسن جو نقل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امام حسن وہاں موجود ہیں؟ یعنی اگر رات بھر شہزادی عبادت کر رہی ہیں تو امام حسن بھی ساتھ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے نقل کیا کہ جب شب 23 یعنی ماہ مبارک رمضان کی شب قدر کی رات آتی تو شہزادی امام حسن اور امام حسین کو دوپہر کے وقت سلا دیا کرتی تھی۔ دیکھیے وہ دونوں معصوم ہیں، انہیں پتا ہے شب قدر کی عظمت کیا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ بچے آج کی شب چونکہ عظیم شب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شب قدر کی نعمتوں سے محروم رہ جائے، لہذا دوپہر میں سلا دیا۔ کیوں؟ تاکہ بچے رات میں جگ سکیں۔ اب یہ تربیت سنتے رہتے ہیں آپ۔ امام حسن مجتبیٰ کو بھیجتی کہ میرے لال مسجد میں جاؤ، اور جانے کے بعد دیکھو بابا نے کیا بیان کیا، اور جو کچھ بیان کیا وہ آ کر مجھے بتاؤ۔ یہ کسے سمجھایا جا رہی ہے؟ ہمیں اور آپ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ بچوں کو امام بارگاہ یا مسجد بھیجو تو صرف اس لیے نہیں کہ چلے جاؤ اس کے بعد بھول جاؤ، نہیں، وہ واپس آئے تو ان سے پوچھو بھی کہ آج مسجد میں مولانا صاحب نے کیا بیان کیا، آج امام بارگاہ میں آپ مجلس گئے تھے، آپ نے کتنے پوائنٹ سیکھے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس روش کو اختیار کریں گے تو دھیرے دھیرے جو بچہ مسجد اور امام بارگاہ میں جا رہا ہے وہ صرف رسمی حوالے سے نہیں جائے گا، وہ یہ سوچے گا کہ میں اس مجلس میں شریک ہوں، مجھے کچھ سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد گھر جا کے بیان بھی کرنا ہے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو وہ اس کا دماغ پریزنٹ یعنی موجودہ حال میں رہے گا، کہیں بھٹکے گا نہیں، دوسرے کہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ اس لیے کہ جب وہ گھر جائے گا اپنی ماں کو ساری باتیں بتائے گا تو کم سے کم اس کے اندر بولنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ یعنی ایک کام ہے لیکن اس کے کئی فائدے ہیں جو اسلام نے پیچھے رکھے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہو گئی تربیت دینی، جہاں ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی خاص طور سے، کہ وہ خود پہلے اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اس کے بعد اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ اسی لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں ادبوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں ادبوا اولادکم بغیر السنتکم،
اپنے بچوں کی تربیت کرو، پرورش کرو اپنی زبان سے ہٹ کر. کیا مطلب؟ یعنی زبان سے جو تم تربیت کر رہے وہ زیادہ مؤثر نہیں ہے، وہ بھی اثر رکھتی ہے، لیکن عملی طور سے جو تم پرورش کرو گے اس کا اثر زیادہ بچے پڑتا ہے. ایک باپ جو خود نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے بچے کو نماز کی تعلیم دے رہا ہے، اس باپ سے زیادہ مؤثر ہے جو خود نماز نہیں بچے کو نماز کی تعلیم دے رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ خود نمازی ہے، لہذا مجھے نماز کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ بھی شوقاً جائے گا، وہ بھی عبادت کے لیے آگے بڑھے گا. لہذا فرمایا ادبوا اولادکم بغیر السنتکم، اپنی زبان سے زیادہ اپنے عمل سے اپنے بچوں کی پرورش کرو. یہ ہے تربیت دینی، جہاں تربیت دینی میں ہم سب کو آگے آنا چاہیے. اس مرحلے میں الحمدللہ کافی حد تک کام ہو رہا ہے، لیکن اگلا مرحلہ جو تربیت کا اس میں بہت کم کام کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تربیت اجتماعی. کیا مطلب؟ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے جو گھر میں ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف سے اتنا انہیں پیار مل جاتا ہے، یا ماں باپ ان کے اتنے زیادہ نخرے برداشت کرتے ہیں کہ اب وہ بچہ 15 سال کا بالغ بھی ہو گیا ہے تب بھی وہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں کس کا محتاج ہے؟ اپنے ماں باپ کا محتاج ہے یا اپنی ماں کا محتاج ہے. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک 15 سال کا بچہ، اس سے آپ کہیے کہ ایک سیب کاٹ کے مجھے دیجیے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے سیب میں نہیں کاٹنے آتا مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 15 سال کا ہو گیا ہے، یہ اجتماعی مرحلے میں ابھی پختہ نہیں ہوا ہے. یہ بچہ اگر ہاسٹل چلا جائے تو اسے تکلیف ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ سے دوسروں کو الگ سمجھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجتماعی اس میں آگے نہیں بڑھا ہے. اسی لیے آپ معصومین کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، معصومین نے بچوں کو موقع دیا تاکہ وہ اپنے ہنر دکھا سکیں، جو کمال ہے وہ کمال ظاہر ہو سکے. لہذا بزرگوں کی یہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو میدان دے، موقع دے تاکہ وہ اپنے جوہر دکھا سکیں. آپ دیکھیں سوال کرنے والا آیا، آنے کے بعد اللہ کے رسول میرے پاس چند سوال ہیں آپ جواب دیجئے. رسول اللہ کیا جواب نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو جاؤ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ آپ تو جواب دے سکتے ہیں، کہا دے سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا والوں کو تربیت بھی دینا چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے. امام حسن کو آگے بڑھا دیا کہ میرے لال تم جاؤ، چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، بسم اللہ. تبھی تو کمال ظاہر ہوگا کہ جس سن میں لوگ بولنا نہیں جانتے اس سن میں آل محمد کے بچے جواب دے رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تربیت بھی دی جا رہی ہے کہ اپنے بچوں کو موقع دو. آپ اپنے بچوں کو بازار لے کر جائیے، ساتھ میں انہیں بتائیے کس طریقے سے خرید و فروخت کی جاتی ہے، لین دین کیسے کیا جاتا ہے. یہ کب سیکھیں گے بچے؟ یا آپ کے ذریعے سے سیکھیں گے. لہذا اجتماعی صورت جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے. لہذا ایک شخص آیا کوفے میں، فرزند کوفے میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین کوفے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، چل کے آپ دعا کر دیجئے. آپ نے کہا جاؤ میرے بیٹے حسین کو لے جاؤ. آپ بھی جا سکتے تھے، آپ بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن نہیں، امام حسین علیہ السلام کو بھیجا. یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک طرف تو فضیلت کی نشاندہی کرانا ہے کہ یہ بھی باعظمت ہے، دوسری طرف اس میں تربیت کا رخ یہ پایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو موقع دیں، ان کے حوصلوں کو بلند کریں. ایسا نہیں ہو کہ چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کے آپ نے اس کے حوصلے کو برباد کر دیا. کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، پھر سے کوشش کرو. آپ اسے موقع دیں بار بار تاکہ وہ غلطیوں سے کچھ سیکھے. ایسا نہ ہو کہ اس کی پہلی غلطی پہ اتنا اسے ڈانٹ دیا جائے کہ دوبارہ وہ غلطی کرنے کا، وہ کام کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. یہ کون سی تربیت ہے؟ یہ تربیت اجتماعی ہے، جہاں ہمارے بچوں کو اجتماعی حوالے سے ہمیں تربیت کرنا ہے کہ وہ اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، اجتماع میں گفتگو کیسے کرنا ہے. اب اس میں بہت سے مرحلے میں ایک بات اور عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک مرحلہ ہے تربیت اخلاقی. کیا مطلب؟ یعنی بچوں کو اخلاق کی تعلیم دینا، یعنی انہیں بتانا کہ اخلاق کیا ہے اور بد اخلاقی کیا ہے. اب یاد رکھیں کہ اخلاق کی اتنی زیادہ انسانیت کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا کہ انک لعلی خلق عظیم،
پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم درجے پہ فائز کیا. پیغمبر کہہ رہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اخلاق اتنا زیادہ ضروری ہے کہ علماء اخلاق مثال دیتے ہیں ایک با اخلاق کی اور ایک بد اخلاق کی، کہ مثال اس کی دونوں کی ایسے ہی ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں. آپ وہ کہتے ہیں کوزہ ہے مٹی کا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوزہ ہے، گلاس ہے مٹی کا، 1 روپے کا بھی نہیں ہے مثلا، لیکن اس کے اندر پانی رکھا ہو پینے کے لیے، اور دوسرا برتن جو گلاس ہے وہ سونے کا ہو اور اس کے اندر زہر رکھ دیا جائے. آپ بتائیے کس کو کون سا زیادہ فائدہ مند ہے؟ کہ صاحب وہ 1 روپے کا جو گلاس ہے مٹی کا، ٹھیک ہے ظاہری طور سے وہ ٹوٹا ہے، مٹی کا ہے، اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے پینے کا پانی جو ہمیں زندگی دے سکتا ہے، مرتے ہوئے انسان کو زندگی دے سکتا ہے. لہذا وہ قابل ہے، گلے لگانے کے قابل ہے کہ اسے گلے لگا دیا اسے پیا جائے. یہ ظاہراً سونے کا ضرور ہے لیکن اسے قریب نہیں لایا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے زہر جو انسانی وجود کو ختم کر دیتی ہے. علماء کہتے ہیں انسان با اخلاق اور انسان بد اخلاق کی یہی مثال ہے کہ جو با اخلاق انسان ہو، چاہے اس کا لباس اچھا ہو یا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس قابل ہے کہ اسے گلے لگا لیا جائے. اور بد اخلاق انسان چاہے وہ کتنے ہی مجلل کمروں میں کیوں نہ رہ رہا ہو، کتنے ہی عالیشان کپڑے کیوں نہ پہن رہا ہو، لیکن اگر بد اخلاق ہے تو اس کی مثال اسی برتن کی ہے، اس سونے جیسی ہے جس کے اندر زہر رکھا ہو، اس لیے کہ وہ گلے لگانے کے قابل نہیں ہے بلکہ دھتکارنے کے قابل ہے. لہذا اخلاق اپنا کر اپنے آپ سے لوگوں کو قریب کریں، بد اخلاق بن کر لوگوں کو دور نہ کر دیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ ماں باپ کی خدمت میں، اور اخلاق ایسی چیز ہے جس میں آپ جتنا حسن لانا چاہے لا سکتے ہیں. کیا مطلب مولانا؟ دیکھیے اخلاق کی آخری منزل کوئی نہیں ہے، آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ جتنا اس کے اندر حسن لانا چاہیں، جتنا اسے باکمال بنانا چاہے بنا سکتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک لڑکے نے اپنے باپ سے کہا والد محترم میں اتنا اچھا ہوں، اتنا با اخلاق ہوں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اب باپ نے یہ سوچا کہ اسے سمجھایا جائے کہ اخلاق کی کوئی انتہا نہیں ہے، اخلاق میں جتنا حسن بڑھاتے جاؤ گے وہ اس کے اندر اور کمال بڑھتا چلا جائے گا. باپ نے کہا ٹھیک ہے آؤ. گئے ایک فوٹوگرافر کے پاس. باپ نے اس فوٹوگرافر سے کہا اس کی فوٹو کھینچیے، اور ایک نہیں کہا 10-15 فوٹو کھینچیے. اب وہ بیٹا اس نے سج دھجنے کے بعد وہ بیٹھا فوٹوگرافر کے سامنے ایک اینگل پہ اور اس نے فوٹو کھینچنا شروع کیا. ایک ہی طرح بیٹھا ہوا تھا، اس نے 10-15 فوٹو کھینچ کے اسے دیے. باپ نے فوٹو لی اور لینے کے بعد بیٹے سے کہا بتاؤ تمہیں ان تمام فوٹوز میں سب سے بہترین فوٹو کون سی لگی؟ اب اس نے بیٹے نے دیکھنا شروع کیا. اس نے 4-5 فوٹوز الگ کیے. باپ نے کہا بتاؤ ان 4-5 میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی عزیز ہے؟ اس نے کہا والد محترم یہ والی مجھے زیادہ عزیز ہے. باپ نے پوچھا کیوں؟ یہ ساری فوٹوز اور سب تو ایک ہی اینگل پہ فوٹو کھینچی گئی ہے، تمہیں یہ والی فوٹو کیوں زیادہ پسند آئی؟ کہنے لگا والد محترم مجھے اس لیے اس میں فوٹو زیادہ اچھی لگی کہ میں اس میں کیمرے میں تھوڑا سا کراس دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کے اندر تھوڑا سا خوبصورتی نظر آئی، اس لیے مجھے یہ فوٹو عزیز ہے. باپ نے کہا اسی طریقے سے اخلاق کی منزل ہے. ایک چھوٹی سی چیز اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس اخلاق کی منزل میں حسن در حسن بڑھ جاتا ہے. میں مثال دے دوں تاکہ یہ پوری بات آپ کے اذہان تک پہنچ جائے، خصوصاً اپنے نوجوانوں کے لیے، کہ اگر فرض کریے باپ نے پانی مانگا، باپ نے کہا کہ مجھے گلاس پانی دے دیجو. اب یہ بیٹا چلا پانی لے کر. ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ پانی دے کے ایسے ہی چلا گیا. ایک مرتبہ بیٹے نے پانی گلاس کو اٹھایا اور لے جانے کے بعد باپ کے اس ادب کے ساتھ ایک ہاتھ پہ گلاس رکھا اور لے جانے کے بعد بڑے ہی مسکراتے ہوئے لہجے کے ساتھ باپ کو پانی دیا. یہ الگ ثواب ہے. دوسری مرتبہ وہی پانی اسی انداز کے ساتھ دونوں زانو خم ہو کر باپ کے سامنے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد خندہ پیشانی کے ساتھ باپ کو وہ گلاس پیش کیا. تیسرے مرحلے میں وہی پانی لے کر گیا لیکن ایک ٹرے میں لے کر جا رہا ہے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ شانوں کو جھکا کر
اس نے اور ادب و تہذیب کے ساتھ باپ کی خدمت میں وہ پانی پیش کیا، اس کا ثواب اور اسے دیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صرف تھوڑی سی نیکی اور تھوڑا سا رد و بدل اس کے اخلاق میں ثواب کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ لہذا اخلاق کی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنا اپنے آپ کو آپ چاہیں اس وادی اخلاق میں اتارتے چلے جائیں اور اللہ سے قریب تر کرتے چلے جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لہذا کوئی انتہا نہیں ہے، آپ جتنا اس کے اندر حسن بھرنا چاہیں اتنا اپنے آپ کو حسین بناتے چلے جائیں۔ اب اگر آپ اس مرحلے پر آ گئے ہیں تو ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ شاید پیغمبر نے بھی اپنی حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، شاید اشارہ اسی بات کی طرف ہو کہ ایک ماں کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ چاہے تو اپنے کردار کو جنتی، اپنے کردار سے، اپنی تربیت سے اپنے بچے کو جنتی بنا دے، اور چاہے تو اپنی بد کرداری سے اس بچے کو جہنمی بنا دے۔ شاید اشارہ اسی بات کی طرف ہو کہ ایک ماں کے اندر اللہ نے وہ عنصر رکھا ہے۔ لہذا اگر یہ ماں دیندار ہو جائے، با اخلاق ہو جائے، اب آپ اگر اس مرحلے پر آ گئے تو اب جو ہم اور آپ جناب عباس علمدار کو باب الحوائج کہتے ہیں، ایک اللہم صلی علی محمد، شجاع ترین انسان، وفادار ترین انسان تاریخ اسلام میں، یہ ساری صفات وہ ہیں جو جناب عباس نے میراث میں حضرت ام البنین سے حاصل کی ہے۔ ہمارا کروڑوں سلام اس بی بی پر کہ جس کا نسب، جس کا حسب، ہر اعتبار سے وہ بی بی جامع اور مکمل تھی۔ ایک عظیم خاندان، ایک عظیم مرتبت الانسان۔ کل ہی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جناب ام البنین کی جو شخصیت ہے، اور واقعہ سوچنے کا مقام ہے کہ جب کربلا سے یہ قافلہ جب مدینے سے قافلہ رخصت ہو رہا ہے، آپ ادب دیکھیں جناب ام البنین کا، اور جناب عباس چاہتے کہ اپنی ماں سے رخصت ہو اور قریب جا کر گلے لگنا چاہ رہے ہیں۔ بعض علماء کو پڑھتے سنا ہے کہ جناب ام البنین پیچھے ہٹ گئیں اور گویا اشارہ کر رہی کہ زینب کی نگاہیں اسی طرف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کی ماں زندہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کسی ایسے بچے کے سامنے اپنے بچے کو گلے سے لگاؤں جس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ یقیناً ایک ایسی خاتون، ہمارا کروڑوں سلام ہو ام البنین پر، خدا کی قسم ہم اور آپ درک ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی ماں تھی جس نے اپنے ایک دو نہیں بلکہ 4 بیٹوں کو حسین ابن علی پہ قربان کر دیا۔ اور جب جناب زہرا کے گھر میں آئی ہے نا تو اپنے امام حسن و امام حسین و جناب زینب و ام کلثوم کہتی ہیں، اے بیٹیوں، اے بیٹوں، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، تمہاری ماں تو فاطمہ زہرا ہے، میں اس کی برابری کہاں کر سکتی ہوں، میں تو ایک خادمہ بن کے آئی ہوں اس گھر میں۔ اللہ اکبر! یہ وہ خدمت اور وہ ادب ہے کہ جو ایک ماں نے اپنے بیٹوں کی خدمت میں کیا۔ لہذا ایک ماں کی اس شیر کا اثر تھا کہ ہمہ وقت عباس اور عباس کے تینوں بھائی مولا کے سامنے ہمہ وقت خادم بنے رہتے۔ مولا ہم تو آپ کے خادم ہیں، بس آپ اشارہ کریے، ہم چاروں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ خدا کی قسم آپ سوچ نہیں سکتے کہ کمال کی کس منزل پر جناب ام البنین فائز ہے، کس منزل پر آپ نے، میں نے کہا نا، ہر ماں کی یہ دعا ہوتی ہے، ہر ماں کے دل میں یہ فطری خواہش ہے کہ اس کا بچہ بچ جائے، دنیا جاتی ہو چلی جائے لیکن اس کا بچہ بچ جائے۔ لیکن تاریخ مدینہ نے لکھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا اور بشیر نے خبر شہادت حضرت حسین دی ہے تو بار بار بشیر یہ بتانا چاہ رہا ہے، اے بی بی ام البنین، عباس مارے گئے، پوچھتی میرے حسین کے بارے میں بتا، حسین کو کیا ہوا؟ اے بی بی آپ کا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، بتا میرے بیٹے حسین کا کیا ہوا؟ بیٹی بی بی آپ کا تیسرا بیٹا، آپ کے چاروں بیٹے شہید ہوئے، لیکن بار بار سوال یہ کر رہی ہے میرے بیٹوں کی خبر بعد میں دینا، پہلے یہ بتا میرا حسین کیا ہوا؟
ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے آپ کے حسین کو ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے حسین کے جنازے کو پامال کیا گیا۔ بھائی اتنا سننا تھا، بآواز یہ بتا میرے بیٹے موجود تھے تب ایسا ہوا یا میرے بیٹوں کے جانے کے بعد ہوا؟ بشیر کہتا بی بی ارے آپ کے چاروں بیٹے قربان ہو گئے، اس کے بعد حسین کی یہ حالت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے بیٹو ارے تم نے ماں کی دودھ کا حق ادا کر دیا کہ پہلے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اس کے بعد فرزند رسول شہید۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو، ہمارا کروڑوں سلام ام البنین، کیا کہنا آپ کی شجاعت کا، ارے چاروں بیٹوں کو قربان کر دیا، لیکن یہی ام البنین ہے جب مدینے میں ہے بقی میں جا کر گریا کرتی ہے، اور ایک مرتبہ مرثیہ ہے۔ اے لوگو ارے مجھے ام البنین نہ کہنا، اس لیے کہ ام البنین اسے کہتے ہیں جس کے بیٹے زندہ ہو۔ اے بیبیو ارے میرے 4 بیٹے تھے، 4 کے چاروں میں نے حسین پہ فدا کر دیے، اب مجھے ام البنین۔ اجرکم علی اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی تمام دلی مرادوں کو ام البنین کے صدقے میں پوری کرے، آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو۔ عزیزو آخری بات اور رحمت تمام، لیکن عزیزو ام البنین کو ایک مرثیہ ہے، ایک غم ہے جو ستایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام البنین اشعار میں کہتی ہے میں نے یہ سنا ہے کہ میرا بیٹا عباس جب زین سے زمین پر آ رہا تھا تو اس کے دونوں بازو ہائے دنیا کا ہر شہید جب زین سے زمین پر آیا، کربلا کا ہر شہید اس کے دونوں بازو موجود تھے، لیکن ہائے میرا بیٹا عباس ارے جب زین سے زمین پر آیا اس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مولا عباس زین سے زمین پر آ رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک تیر ہے جو مولا کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا، ہاتھ تو موجود نہیں ہے کہ اس تیر کو نکالے۔ ایک مرتبہ دونوں زانو کو بلند کیا، پیروں کو سمیٹا اور اس تیر سر کو نیچے لے کر ایک مرتبہ زانوؤں میں اس تیر کو پھنسا کر چاہتے ہیں کہ سر کو اوپر کرے تاکہ آنکھوں سے تیر نکل سکے۔ ایک ظالم نے ایسا گرز لگایا کہ سر اقدس میں شغاف پیدا ہوا، واہ حسینہ کا نعرہ بلند کیا، عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن یہ کہتے جا رہے تھے اے ظالموں ارے تم نے میرے عباس کے میرے دونوں بازوؤں کو تو کاٹ دیا، لیکن عباس ہمیشہ اپنے مولا کی حمایت کرے گا۔ اے ام البنین تم کو سلام، اے مولا عباس آپ کی شجاعت کو سلام کہ آپ نے اسلام کو سرخرو کر دیا، شجاعت کو سرخرو کر دیا۔ اے بی بی ام البنین آپ کی شجاعت کو سلام، آپ کی تربیت کو سلام۔ بی بی آپ کی تربیت تھی کہ عباس جیسا بیٹا اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا، پروردگار حاضرین مجلس بانیان مجلس کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما،
پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ ارواح مومنین و مومنات بالخصوص جن مرحومین کی سال ثواب کی مجلس منعقد کی، ان کی ارواح طیبہ کو احسان فرما۔